معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ ہم آج سے 3247 میں شامل نظم کے حصے میں مشہور شاعر ضمیر جعفری پر گفتگو کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ایک نظم آدمی کو او لیولز 3247 کے نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے، اور اس نظم کے حوالے سے جو گفتگو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، خاص طور پر اس کے کانٹینٹ کے بارے میں، اس کے موضوعات کے بارے میں، اسالیب کے بارے میں، یعنی اسلوب کے بارے میں کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں، ہمیشہ کی طرح ان ویڈیوز کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا تاکہ بہت طویل ویڈیو نہ بنے، اور 20 منٹ 25 منٹ کے اندر کم از کم 3-4 پوائنٹس آپ سمجھ لیں، اس کے بعد دوسری ویڈیو میں جا کر کے 3-4 پوائنٹس کو آپ سمجھیں، تو یہ سلسلہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ پہلی ویڈیو ہے آج، لہٰذا کچھ تعارف جو ایک شاعر کا ضروری ہے، اور تھوڑا بہت بچوں کے سامنے ان باتوں کو بھی رکھنا چاہیے تاکہ اس شاعر کے زمانے اور اس کے رجحان، اس کے مزاج سے بھی بچے واقف ہو سکیں۔ تو ابتدائی طور پر جو سب سے ضروری بات ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس وقت، جو ویڈیو کی شکل میں پیش کی جا رہی ہیں باتیں، یہ بنیادی طور پر ہماری جو کتاب ہے او لیولز اردو 3247 بک 2 یعنی حصہ دوم، اس میں جو تیسرا ایڈیشن آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوا ہے، او یو پی نے تیسرے ایڈیشن کو شائع کیا ہے، تو یہ جو گرین سرورق آپ کے سامنے ہے موجود، اس کے صفحہ نمبر 287 سے لے کر 298 تک میں یہ تمام باتیں آپ کو مل جائیں گی، اور یہ باتیں ضرور بچوں سے پڑھوائیے، اس کی ریڈنگ کروائیے، تمام تنقیدی نکات کے پوائنٹس کو ضرور ریڈنگ کروائیے۔ میں نے مختصر سوال و جواب کی صورت میں کمپریہنشن کے سٹائل میں شارٹ کوسچنز پوچھے ہیں تاکہ بچے ہر پیراگراف کو پڑھیں تنقیدی جائزے کے، اور چھوٹے چھوٹے سوالات کی شکل میں جو باتیں ان سے پوچھی گئی ہیں اس میں 5 جملوں میں، 4 جملوں میں، 6 جملوں میں ایک پیراگراف لکھنے کا فن بھی سیکھیں۔ تو یہ صفحات ریڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کی مشق کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ تو ان صفحات میں آپ کو نظم کا متن بھی مل جائے گا، شاعر کا تعارف بھی مل جائے گا، اس نظم کا تنقیدی جائزہ بہت تفصیل سے مل جائے گا، جتنا آپ کو ضرورت ہے اس سے زیادہ مواد ہے، جس میں آپ کئی طرح سے جو 3-4 قسم کے سوالات ہو سکتے ہیں اس کا جواب موجود پائیں گے، اسلوب کی خوبیاں مل جائیں گی، انگریزی ایکویلنٹ جو مشکل الفاظ ہیں اس کے انگریزی متبادل وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو ان صفحات کو ضرور بچوں سے پڑھوایا جائے تاکہ اس موضوع کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور پھر ان ویڈیوز کی مدد سے جو کہ اس وقت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، بچوں کی صلاحیتوں کو مزید نکھارا جائے۔ تو یہ تمام باتیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس نظم کے مطالعے کے لیے کی ہیں۔ یہ جو نظم اس وقت آپ کے سامنے شامل ہے، اور یہ جو نظم ہے یہ ضمیر جعفری کی معروف نظم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نظم کو پڑھنے سے قبل اور اس کے مختلف نکات کو سمجھنے سے قبل ضروری ہے کہ ضمیر جعفری کے بارے میں کوئی مختصر سی بات ضرور کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ضمیر جعفری اردو طنز و مزاح کا ایک بڑا نام ہے، اور ہر طنز نگار شاعر اور مزاح نگار شاعر کی طرح ضمیر جعفری بھی اکبر الہ آبادی کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے، اپنا رہنما مانتے تھے، ان سے بے حد متاثر تھے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی کا جو اثر تھا طنز و مزاح کی شاعری پر، وہ بھرپور طریقے سے ضمیر جعفری میں بھی منتقل ہوا۔ زمانہ ان کا کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دوسری دہائی ہے، 20ویں صدی کی دوسری دہائی، یعنی 1916 میں پیدا ہوئے ضمیر جعفری، اور اٹک اور جہلم میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ظاہر سی بات ہے جہلم میں پیدا ہوئے تھے تو ابتدائی تعلیم کا زمانہ بھی وہیں گزرا۔ زمانہ طالب علمی سے ہی لکھنے لکھانے کا شوق پیدا ہو گیا تھا، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کرسنٹ وغیرہ جو مختلف میگزین اس زمانے میں نکلا کرتے تھے اس میں ان کی چیزیں شائع ہوتی رہیں ابتدائی زمانے میں۔ اس کے بعد ان کی صحافتی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایز اے جرنلسٹ وہ ایک مشہور روزنامہ ہے، ڈیلی نیوز پیپر احسان، اس سے وابستہ ہو گئے۔ اسلامیہ کالج سے بی اے کیا۔ ظاہر سی بات ہے بی اے کرنے کے بعد ایک اور اخبار ہے جو مولوی چراغ حسن نکالا کرتے تھے، شیرازہ،
ان سے منسلک ہو گئے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں جو دوسری جنگ عظیم کا زمانہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے 40s کا زمانہ ہے، 1940s کا زمانہ، اس میں وہ فوج کے محکمے میں تعلقات عامہ کا جو شعبہ ہوتا ہے، جس کو آج کل کی زبان میں ISPR کہا جاتا ہے، اس ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہو گئے، وابستہ ہو گئے، اور پھر قیام پاکستان کے بعد جب پاکستان بن گیا تو اپنا ذاتی اخبار بھی نکالا، مختلف میگزین کے مدیر بھی رہے، مختلف رسائل کے مدیر بھی رہے، یعنی زندگی بھر صحافتی جو معاملہ ہے ان کا، ایز اے جرنلسٹ وہ کافی اخبارات سے وابستہ رہے۔ ایک رسالہ جو مزاحیہ ادب میں کافی مشہور ہوا، اردو پنج، بنیادی طور پر اودھ پنج کا نام سب جانتے ہیں، جو کہ بہت مشہور میگزین تھا سر سید کے زمانے کا، اور سر سید کے نظریات کے مخالف نظریات کا علمبردار تھا۔ تو اسی انداز میں انہوں نے اردو پنچ کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ 1966 کا زمانہ ہے جب وہ فوج کی ملازمت سے سبکدوش ہوئے، اور اس کے بعد پھر مختلف خدمات انجام دیتے رہے، گورنمنٹ کے مختلف محکموں میں مشیر رہے، ایڈوائزر رہے، اکادمی ادبیات کی جانب سے نکلنے والے رسالے ادبیات کے مدیر اعلیٰ بھی رہے، چیف ایڈیٹر رہے، مختلف ٹیلی ویژن پروگرام بھی کیے، اور بے شمار تصانیف انہوں نے یادگار چھوڑی ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم ان کے شعری مجموعوں کی بات کریں، بحیثیت شاعر اگر ہم ان کو پڑھتے ہیں اس وقت نصاب میں 3247 میں، تو مافی الضمیر ان کا بہت مشہور مجموعہ کلام ہے، ولایتی زعفران ان کا مشہور مجموعہ کلام ہے، ضمیریات ایک اور مشہور شعری مجموعہ ہے، ضمیر ظرافت ان کا ایک اور بہت ہی مقبول شعری مجموعہ ہے، بے کتابے، شناخت پریڈ، دست و دامہ اور روئے دریا، یہ سارے مجموعے ان کے کافی مشہور ہوئے ہیں۔ ان کے 8 شعری مجموعے جو ہیں ان کو کلیات کی شکل میں بھی شائع کیا گیا ہے، جس کا نام فقاہی کلیات رکھا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہم ان کے شعری مجموعہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے بہت سے اشعار اور بہت سی نظمیں، مزاحیہ نظمیں کافی مشہور ہوئی ہیں، اور مختلف جو ایلیکیوشن کی جو محافل ہوتی ہیں، بچے ان میں ضمیر جعفری کی نظموں کو جو ہے وہ طنز و مزاح کی شاعری کے نمونے کے طور پر ضرور پڑھتے ہیں۔ نثر میں بھی ان کے بہت سے کام مشہور ہوئے، کالم نویس کی حیثیت سے وہ کافی شہرت رکھتے تھے۔ کئی کتابیں ان کی نثر میں مقبول ہوئیں، خاص طور پر ہندوستان میں 2 سال، اڑتے خاکے، کتابی چہرے، جنگ کے رنگ اور آنریری خسر، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری بہت مشہور ان کی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ خد و خال اور نظر غبارے وغیرہ جیسی کتابیں بھی ان سے منسوب ہیں۔ تو بہت سمجھ لیجئے کہ زیادہ، بہت زیادہ، یعنی کثرت سے لکھنے والی شخصیت ہیں ضمیر جعفری۔ بہت زیادہ ان کا کلام شاعری کی شکل میں بھی موجود ہے، نثر کی شکل میں بھی موجود ہے۔ حکومت نے ان کو کئی اعزازات دیے، ان کی خدمات پر تمغہ برائے جو ہے وہ حسن کارکردگی سے نوازا گورنمنٹ نے، اور قائد اعظم میڈل سے بھی نوازا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ضمیر جعفری کو ہمیں جو ہے نا بچوں کو بتاتے ہوئے ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے۔ خاص طور پر جو ان کی مقبولیت ہے، ان کی جو شہرت ہے، وہ ایک طنز اور مزاح نگار شاعر اور نثر نگار کی حیثیت سے ہے۔ ہم اس وقت ان کو ایک مزاح اور طنز نگار شاعر کی حیثیت سے 3247 میں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کئی ملی نغمے بھی لکھے ہیں، سنجیدہ شاعری بھی کی ہے، کئی ملی نغمے بھی لکھے ہیں، لیکن چونکہ ہم اس وقت ایک مزاح نگار کے طور پر ضمیر جعفری کو پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ان کی طنز و مزاح کی جو خوبیاں ہیں اسے ضرور پیش نظر رکھنا ہوگا، اور اس حوالے سے جو موضوعات انہوں نے اپنی شاعری کے لیے چنے، خاص طور پر زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر جو گہرا طنز ان کے ہاں ملتا ہے، انسانی کمزوریوں پر جو گہرا طنز ملتا ہے، اور مزاحیہ انداز میں انہوں نے معاشرتی منفی رویوں کو جس طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو ضرور بچوں کے سامنے رکھی جائیں، اور اس کے بعد پھر اس نظم کا جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کروائی جائے، اس کو جو ہے بلند خوانی کروائی جائے، اس میں وزن اور بحر کا خیال رکھتے ہوئے یہ دیکھا جائے کہ اس نظم کو کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ میں خود پہلے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اس کے بعد اس کے تنقیدی نکات کی طرف بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ نظم کے جو نظم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عنوان ہے، بنیادی طور پر غزل کی فارم میں ہی لکھے گئے یہ 8 اشعار ہیں،
تقریباً کوئی 8 اشعار پر مشتمل یہ نظم نصاب میں شامل ہے، تو میں اس کی ریڈنگ پہلے کر رہا ہوں۔ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، قصر آدمی، کار آدمی، کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کمیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی، پتلی گردن پتلے ابرو پتلے لب پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی، اور عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، قیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی، دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی، دل رہینے سومئے دستار رہنے میں کدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی، پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اقیانوس کے پار آدمی۔ یہ 8 اشعار سب سے پہلے بچوں کے ساتھ ریڈنگ کی جائے، خود بھی پڑھا جائے، بچوں سے بھی پڑھوایا جائے، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ضمیر جعفری کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں اس نظم کو پڑھنے کے بعد رکھی جائیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ نظم جو ہے یہ طنز و مزاح سے بھرپور ایک نظم ہے، اور عام طور پر طنز و مزاح کو سرسری انداز میں لیا جاتا ہے، ایک واجبی سی اور عارضی سی چیز سمجھا جاتا ہے ادب میں، اور ایسی شاعری کا تاثر بھی بڑا عارضی ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سنجیدہ شاعری اپنے دیرپا اثرات کی وجہ سے زیادہ پسند کی جاتی ہے، لیکن طنز و مزاح کی شاعری میں بھی بعض شاعروں کے کلام میں جو لطافت ہے، جو دل نشینی ہے، جو گہرائی ہے، اور معاشرے کی جو رویے ہیں، منفی رویے خاص طور پر، اس کو جس طریقے سے ان شعراء نے اپنے کلام کا موضوع بنایا، تو اس وجہ سے اس قسم کی شاعری کو جو ہے وہ عارضی یا ٹیمپرری نوعیت کی شاعری نہیں کہا جا سکتا۔ ضمیر جعفری ان گنے چنے چند معروف شعراء میں شمار ہوتے ہیں جن کے موضوعات اور اسلوب جو ہے آج بھی قارئین پسند کرتے ہیں، اور ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے جدید مزاح نگاروں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر پروفیسر پریشان خٹک نے تو ان کے بارے میں ایک مشہور جملہ کہا کہ ضمیر جعفری کا شمار دور جدید کے عظیم مزاح نگاروں میں کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے آل ٹائم گریٹ کا خطاب دیا، انہوں نے کہا کہ بہت عظیم مزاح نگار ہیں۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو ضمیر جعفری کے اس نظم کے حوالے سے جو پہلا تاثر ہے اس کو بچوں کو کچھ پوائنٹس کی مدد سے لکھوانا جو ہے سکھانا چاہیے، جیسے کہ میں اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر رکھ رہا ہوں تعارف کے طور پر، کہ سید ضمیر جعفری کی شاعری طنز و مزاح سے بھرپور ہے۔ پہلا تعارف ان کا یہی ہے، پہلا جملہ یہی ہونا چاہیے کہ سید ضمیر جعفری کی شاعری طنز و مزاح سے بھرپور ہے۔ عام طور پر طنز و مزاح کی شاعری کو سرسری انداز سے پڑھایا جاتا ہے، اور ایسی شاعری کا تاثر وقتی اور عارضی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سنجیدہ شاعری اپنے دیرپا اثرات کی وجہ سے زیادہ پسند کی جاتی ہے، لیکن طنز و مزاح کی شاعری میں بھی بعض شاعروں نے اپنے کلام کی لطافت، دل نشینی اور موضوعات کی گہرائی کی وجہ سے معاشرے پر دیرپا اثرات مرتب کیے ہیں۔ ضمیر جعفری کا شمار بھی ان گنے چنے مزاحیہ شاعروں میں کیا جا سکتا ہے جنہیں اپنے موضوعات اور اسلوب کی وجہ سے آج بھی قارئین بے حد پسند کرتے ہیں۔ ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے پروفیسر پریشان خٹک نے ان کے بارے میں کہا کہ ضمیر جعفری کا شمار دور جدید کے عظیم مزاح نگاروں میں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ انٹرو کا پیراگراف ہم نے کہا ہے، ابھی اس میں کوئی نظم کی بات شامل نہیں کی ہے، کانٹینٹ کو اصل میں ہم نے ابھی نہیں چھیڑا ہے، جو 8 اشعار ہیں اس کو ہم نے ابھی ڈسکس کرنا نہیں شروع کیا۔ ہاں، جو جس طرح کی شہرت ہے ضمیر جعفری کی، جس انداز کے وہ شاعر ہیں، اس کو ایک تعارف کے طور پر چند جملوں میں پیش کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس نظم کی طرف۔ نظم کا ہم نے ابھی مطالعہ کیا تھا، اس کی ریڈنگ کی تھی، اور میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا تھا کہ بنیادی طور پر اس کی فارم غزل کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ فارم تو غزل کی ہے، حیت یعنی فارم غزل کی ہے، مگر اس میں
ایک تسلسل ہے۔ اچھا پھر اس کا عنوان بھی رکھا ہے۔ اچھا یہ رجحان ہمیں اقبال کے زمانے سے دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اقبال کے زمانے میں بھی بعض نظمیں جو اقبال سے منسوب ہیں اس کی حید غزل کی ہے، مگر عنوان کی وجہ سے انہیں نظم میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہی انداز ہمیں اس نظم میں بھی دکھائی دیتا ہے، یعنی یہ عنوان ڈلنے کی وجہ سے ہم اسے نظم کا نام دے رہے ہیں، ورنہ ردیف قافیے کی جس طریقے سے پابندی اس میں کی گئی ہے اور ہر شعر میں کی گئی ہے تو اسے غزل کی فارم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اب ان باتوں کو، یعنی سب سے پہلے اس اس نظم کی جو فارم ہے، ہیئت ہے، ٹیکنیک ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بچوں کو باتیں بتانے کے بعد اب اس کو لکھیں گے کیسے، آئیے دیکھتے ہیں اس پیراگراف میں کیسے لکھیں گے اس کو۔ تو اب اس کو، یہ نظم کی حیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نصاب میں شامل آدمی، یہ جو نظم ہے آدمی، 8 اشعار پر مشتمل ایک ایسی غزل نما نظم ہے۔ غزل نما نظم، بچوں کو ذرا سکھایا جائے کہ غزل کے جیسی نظم، غزل نما نظم ہے جس میں انسان کی حقیقت، فطرت اور رویوں کو دلچسپ اور مزاحیہ انداز سے موضوع بنایا گیا ہے۔ انسان کی فطرت بھی ہے اور رویے بھی ہیں، حقیقت بھی ہے۔ انسان کی حقیقت، اب ظاہر سی بات کیا ہے، تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، قصر آدمی، کار آدمی۔ بہت واضح طور پر ریئلٹی جو ہے انسان کی بتا دی کہ انسان کی اصل اوقات کیا ہے، کہ بھئی منصب، عہدے، پیسہ، زر یعنی دولت، اور یہ سب چیزوں کو بنیاد پر اب جو ہے آدمی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ رجحان تھا کہ علم کی بنیاد پر اور علم کے بنیاد پر مراتب اور جو حیثیت ہے اس کا تعین کیا جاتا تھا، پیار اور رویوں کی بنیاد پر تعین کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ ایک ایک لفظ بظاہر ایک ایک لفظ نہیں ہے، یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان کی فطرت، انسان کی حقیقت اور رویوں کو دلچسپ اور مزاحیہ انداز میں موضوع بنایا گیا ہے، تو بنیادی طور پر اس نظم میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ یعنی مزاحیہ انداز تو موجود ہے، مگر کیا کن چیزوں کو موضوع بنایا گیا ہے مزاحیہ انداز میں؟ انسانی رویوں کو موضوع بنایا گیا ہے، انسانی فطرت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ جب شاعر یہ کہتا ہے کہ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی، یعنی کم نقصان پہنچانے والا، یعنی انسان کی فطرت کیا ہے کہ موقع ملے تو وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ آج کے زمانے کا جو انسان ہے موقع ملے تو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ جو کم آزار یعنی کم نقصان پہنچانے والا آدمی، یہ اب زمانے میں نایاب ہے، ناپید ہے، نہیں ملتا ہے، کم ہی ملتا ہے۔ دانش و حکمت کی ساری باتیں وہ سیکھ گیا ہے، علم کے دروازے اس پر کھل گئے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گیا ہے، مختلف چیزوں میں ترقی کے منازل طے کرتے کرتے اب چاند اور دنیا میں پتہ نہیں کائنات کی کون کون سی چیزوں کو ڈسکور کر رہا ہے، لیکن جب وہ نقصان پہنچانے پہ آتا ہے تو اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والی کوئی چیز جو ہے اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، تو انسان کی حقیقت، انسان کی فطرت اور رویوں کو، یعنی ظاہر سے پہلے رویے کیا ہوتے ہیں، ان رویوں کی بات ہو رہی ہے جو انسانی رویے ہوتے ہیں، ان سب کو مزاحیہ انداز میں شاعر نے پیش کیا ہے۔ عام طور پر غزل کا عنوان نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم پھر حید کی طرف بچوں کو سمجھائیں کہ غزل کی جو فارم ہے، غزل کی جو ٹیکنیک ہے، اس میں کوئی نظم کا عنوان نہیں ہوتا ہے، اور اس کا ہر شعر ایک علیحدہ موضوع لیے ہوتا ہے۔ یعنی غزل کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ غزل مسلسل کے علاوہ بات کر رہا ہوں، تو غزل کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کا ہر شعر الگ الگ معنی دیتا ہے، الگ الگ مفہوم کرتا ہے۔ اس کے برعکس نظم ایک مستقل اور مسلسل موضوع کے تحت شروع ہوتی ہے اور اپنے انجام کو پہنچتی ہے، یعنی جو موضوع اس میں شروع سے جو موضوع چل رہا ہوتا ہے، انجام تک، اختتام تک وہی موضوع برقرار رہتا ہے۔ نظم کی ساخت جو ہے، اسٹرکچر اور حید جو ہے، یعنی جو اس کا جینرا ہے، جو اس کا فارم ہے، اس کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شاعر نے اس نظم کو پیش کرنے کے لیے ردیف اور قافیے کی پابندی کرتے ہوئے غزل کی ٹیکنیک استعمال کی ہے، یعنی انہوں نے ردیف اور قافیے کی پابندی کو اس طرح برتا ہے جیسے غزلوں میں برتا جاتا ہے، البتہ عنوان کا اہتمام کر کے اسے ایک موضوعاتی نظم کے سانچے میں ڈھالنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ یعنی اس کا عنوان ڈالنے کے بعد، اور موضوع کس کو رکھا؟ انسان کو رکھا، اور پھر انسان کو موضوع رکھنے کے ساتھ کیا رکھا؟ انسان کے مختلف رویوں کو رکھا، ان کے منفی رویوں کو، انسان کی حقیقت کو، انسان کی سوچ کو، اس کی فکر کو، اس کی گہرائی کو، اس کی جو منفی باتیں ہیں ان کو
اس کی جو نقصان پہنچانے والی عادتیں ہیں ان کو، ان سب باتوں کو جو ہے اس غزل نما نظم میں جو ہے کامیابی سے ڈھالنے کی کوشش کی ہے شاعر نے۔ تو نظم کے مرکزی موضوع سے قاری یعنی یہ عنوان کیوں ڈالا گیا ہے اس میں، یعنی غزل کے سانچے میں ڈالنے کے باوجود نظم کے عنوان کی طرح کیوں اس میں رکھا گیا کہ جو مرکزی موضوع ہے انسان، اس سے ہماری توجہ نہ ہٹنے پائے۔ یہ اصل شاعر کا مقصد کیا ہے شاعر کا، کہ جو نظم کا مرکزی موضوع ہے یعنی انسان، انسانی رویے، انسانی حقیقت، ان سب چیزوں سے ہماری توجہ نہ ہٹنے پائے۔ حیت کے ایسے تجربے اردو کے معروف شعراء کے یہاں عموماً 20ویں صدی میں ملتے ہیں، اور اقبال کی میں نے مثال دی تھی پہلے بھی کہ اقبال اس کی سب سے بڑی مثال ہیں، نمایاں مثال ہیں، کہ انہوں نے اپنی بعض غزلوں کو عنوانات دے کر کے یہی کام لیا تھا کہ مرکوز رہے، ہماری توجہ مرکوز رہے اس عنوان کے تحت لکھی گئی غزل پہ، کہ جس کا عنوان دے کر انہوں نے نظم کے سانچے میں ڈھالا اور موضوعاتی نظم کا انداز اپنا لیا۔ تو اس طریقے کی باتیں شروع میں بچوں کو بتایا جائے کہ نظم کی حیت کس قسم کی ہے، اس کا انداز کیسا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہ آج کی اس نظم میں کون کون سی باتیں ہم پیش کریں گے تنقیدی نکات کے طور پر۔ تمام باتیں تو آج ہم نہیں پیش کر پائیں گے، لیکن کچھ باتیں ضرور ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو 8 اشعار ہیں اس میں انسانوں کی قسموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسانوں کی کتنی اقسام ہیں، کس طرح کی قسمیں بتائی ہیں شاعر نے یہاں پر۔ پھر یہ بتایا کہ بھئی اس میں فلسفیانہ باتیں بھی بظاہر طنز و مزاح کی شاعری میں عمومی طور پر معاشرتی رویوں کو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، مگر شاعر نے یہاں بڑی فلسفیانہ باتیں بھی کی ہیں، یعنی تنقید اور طنز اور مزاح کے اندر فلسفیانہ موضوعات کو لانا، فلاسفیکل ٹاپکس کو چھیڑنا، یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، مگر شاعر نے یہ کام بھی کیا ہے۔ اچھا، رومانویت کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بھئی رومانٹک کوئی پوئٹری ہے۔ رومانویت کا مطلب ہے آئیڈیلزم بھی ہوتا ہے، یعنی زندگی کو اتنی زیادہ یعنی ایسے دیکھنا کہ اس زندگی کا وجود تقریباً ناممکن ہو، یعنی ایسی لائف کو دیکھنا کہ وہ لائف، وہ زندگی آسانی سے ہمیں کہیں دکھائی نہ دیتی ہو۔ تو رومانویت اور حقیقت کے حوالے سے کیا باتیں اس نظم میں کی گئی ہیں، اور معاشرے کا مصنوعی پن ہمیں کیسے دکھائی دیتا ہے اس نظم کے ذریعے سے، ان 4 موضوعات کو آج ہم اس ویڈیو میں موضوع بنائیں گے، جبکہ اگلی جو ویڈیو کانٹینٹ کے حوالے سے ہوگی اس میں مزید 4 موضوعات پہ بات چیت کریں گے، اور وہ یہ ہوں گے: معاشرتی المیہ کس طرح سے پیش کیا گیا ہے، بیرون ملک میں جو تلاش روزگار کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں ان کو کیسے موضوع بنایا گیا ہے، دل اور دماغ کی کشمکش کیسے دکھائی گئی ہے، اور خالص مزاح کیسے دکھائی دیتا ہے۔ ان 4 نکات کو ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا پہلا جو نقطہ ہے، پہلا جو موضوع ہے، وہ کیا ہے؟ انسانوں کی قسمیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پوری نظم میں اگر آپ دیکھیں تو کئی ایسے کمپاؤنڈ ورڈز جو ہے استعمال کیے ہیں شاعر نے آدمی کے ساتھ جوڑ کر کے، یعنی کبھی علم آدمی کہا، کبھی دل آدمی کہا، کبھی زر آدمی کہا، کبھی پیار آدمی کہا، کبھی کار آدمی کہا، کبھی بسیار آدمی کہا، کبھی بیمار آدمی کہا، کبھی طرح دار آدمی کہا۔ اتنی ساری قسمیں بتائی ہیں ضمیر جعفری نے انسانوں کی، کہ ان اقسام کو دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ضمیر جعفری نے اس معاشرے میں موجود انسانی رویوں کو کتنی گہرائی سے دیکھا ہے، ان کا مشاہدہ کتنا گہرا ہے۔ رنگ و نسل اور زبان کے لحاظ سے انسانی مزاج، انسانی رویوں کو ضمیر جعفری نے بہت غور سے دیکھا ہے، اور مثبت اور منفی تمام رویے ان کے پیش نظر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ نظم ہی انسانوں کے بارے میں ہے، تو جب انسانوں کی مختلف اقسام کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی مختلف رویوں کی بات ہو رہی ہے، تو پوری نظم اس میں ریفرنس کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے، نظم کا ہر شعر اس میں ریفرنس کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو ریفرنس یہاں پر نہیں ڈالوں گا اس پیراگراف میں، کیونکہ ہر شعر ہی انسان کے بارے میں، انسانی رویوں کے بارے میں، لیکن ان باتوں کو ہم لکھیں گے کیسے اور ان باتوں کو ہم پیش کیسے کریں گے، وہ پیراگراف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دنیا بھر میں انسانی مزاج اور رویوں کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں۔ رنگ، نسل، زبان اور سوچ کے لحاظ سے انسان اپنے اندر عجیب رنگا رنگی رکھتے ہیں۔ شاعر نے اس نظم میں ہلکے پھلکے انداز سے قارئین کی توجہ اس اہم موضوع کی جانب دلوائی ہے۔ نظم میں آدمی کی مختلف اقسام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے انسانوں کے جن مثبت اور منفی رویوں کا ذکر کیا ہے، ان کی تقسیم کچھ اس طرح ہم کر سکتے ہیں: علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، زر آدمی، قصر آدمی، کار آدمی، کمیاب آدمی، وسیار آدمی، بیمار آدمی، طرح دار آدمی، سمجھدار آدمی، کم آزار آدمی، مزیدار آدمی، پار آدمی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی وہ ہر مصرے میں
یعنی آپ اگر اس 8 اشعار ہیں اور 8 میں سے 16 مصریں ہیں، تو 16 مصروں میں مختلف انسانی جو رویے ہیں اور ان کی اقسام ہیں، اس کا ذکر اس انداز میں شاعر نے کیا ہے۔ اس طرح شاعر نے انسانوں کی 14 مختلف اقسام کا ذکر اپنے مزاحیہ اور طنزیہ انداز سے اس نظم میں کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کسی کو زر آدمی کہہ رہا ہے تو زر سے مراد یعنی دولت کے پیچھے بھاگنے والا آدمی ہے۔ کسی کو پیار آدمی کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ پیار و محبت بانٹنے والا آدمی ہے۔ ایک پازیٹو چیز ہے اور ایک نیگیٹو چیز ہے۔ پیار آدمی مثبت بات ہے، پازیٹو ہے، زر آدمی نیگیٹو بات ہے، منفی ہے۔ اسی طرح کمیاب آدمی یعنی ایسا آدمی جو ریئر ہے، نہیں دکھائی دیتا۔ بسیار آدمی یعنی بہت زیادہ ایسی اقسام دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح علم آدمی یعنی بڑا نالجبل ہے، بہت عالم ہے، فاضل ہے۔ تو یہ ساری اقسام آدمی اور مزیدار آدمی یعنی ماحول کو اچھا رکھنے والا، خوشگوار انداز میں پیش آنے والا۔ تو کئی طرح کی چیزیں انسانی رویوں کے حوالے سے آپ کو اس نظم میں ملیں گی، جو کہ ضمیر جعفری نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور ذرا پیچیدہ بھی ہے، بچوں کو سمجھانا ذرا آپ کو مشکل بھی لگے گا۔ یہ فلسفیانہ موضوعات ایک انسان کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے اور انسانی رویوں کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے، تو انسانی رویوں کو فلسفیانہ انداز میں دیکھنا بے حد ضروری ہے۔ اور شاعر نے آپ دیکھیے کہ کس قدر ایک مشکل تصور کو ایک شعر میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ اب جب شاعر کہتا ہے کہ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، ذرا غور کیجیے گا اس ایک مصرے کو کہ کل بلاتی یعنی اس وقت دنیا میں 6 ارب سے زیادہ انسان جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ ابھی 6 ارب لوگوں کو مخاطب کر کے شاعر کہہ رہا ہے کہ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، یعنی اس پوری کائنات میں، اس دنیا میں اربوں انسان ہیں۔ یہاں رنگ و نسل اور مذہب کی بات نہیں ہو رہی ہے، اربوں انسان ہیں، مگر اس میں سے دو چار آدمی ہی ہیں جو واقعی انسان کہلانے کے لائق ہیں۔ دو چار، بتائیے کتنی یعنی کم 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 جو ہے وہ مقدار بتا رہا ہے، کم تعداد بتا رہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان اور آدمی کہلانے کے قابل دو چار ہی ملیں گے۔ کل بلاتی بستیاں ہیں، انسان کا جم غفیر ہے، ہجوم ہے، لیکن مشکل سے دو چار آدمی ہی ملیں گے۔ ایک مصرے میں پوری اس زندگی کی حقیقت کو، انسان کی حقیقت کو فلسفیانہ انداز میں پیش کر دیا شاعر نے۔ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کمیاب آدمی۔ اب یہاں کمیاب سے کیا مراد ہے؟ کم ہے، بہت کم ہے۔ کتنا کمیاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی، یعنی کتنی زیادہ تعداد ہے انسان کی، مگر کتنا کمیاب ہے انسان، کتنے کمیاب ہیں، اچھے انسان نہیں ملتے۔ اب ان باتوں کو کس طرح دیکھنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، جس طرح معاشرے میں خود غرضی بڑھ رہی ہے، انسان خود پسند ہوتا جا رہا ہے، امن اور سکون جو ہے وہ اس معاشرے سے ناپید ہوتا جا رہا ہے، ہجوم ہے انسان کا، مگر انسانیت دم توڑتی جا رہی ہے۔ یہ سب یعنی موضوعات کی گہرائی ہے۔ 8 ارب انسانوں میں، 8 ارب لوگوں کی اس دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی ہو رہی ہے، مثالی انسان کہیں نہیں مل رہا۔ اب مثالی انسان کا جو تصور ہے، اگر ہم غور کریں تو یہ تصور سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے قدیم فلسفیوں کے یہاں موجود تھا، پھر بعد میں فریڈرک نیٹشے نے جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آئیڈیل انسان کا تصور اپنے سامنے رکھا، سپر ہیومن بینگ کی شکل میں۔ پھر مشرق میں عبد الکریم الجیلی وغیرہ نے مثالی انسان کا تصور پیش کیا۔ ضمیر جعفری نے ظاہر سی بات ہے ان سب باتوں کا مطالعہ کیا ہوگا، اور ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچا ہوگا کہ کچھ انسانوں کی ان باتوں کی طرف بھی، ان خوبیوں کی طرف بھی توجہ دلائی جائے کہ وہ جو اچھے لوگ تھے، اچھے انسان تھے، جن کی لوگ مثالیں دیتے تھے، وہ کیوں ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ مثالی انسانیت کا تصور کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ کامل انسان جو ہے وہ کیوں ناپید ہے؟ دنیا میں یہ جو اتنے جھگڑے ہیں، فساد ہیں، دنیا میں امن نہیں، دنیا میں بے سکونی ہے، ان سب باتوں کی وجہ خود انسان ہے۔ لہٰذا شاعر جب ان باتوں کو کہتے ہیں تو پھر شاعر کس طرح کہتے ہیں؟ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کمیاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی۔ اب ان باتوں کو لکھیں گے کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ذرا سا مشکل بات ہوگی لیکن سمجھائیے گا، بچوں کو سمجھ جائیں گے۔ کامل انسان کا تصور مشرق اور مغرب کی نمایاں فلسفیوں اور دانشوروں کے یہاں صدیوں سے موجود ہے۔ کامل یعنی مکمل انسان کا تصور، اس تصور کو سنجیدہ شاعری اور نثر کی کتابوں میں کثرت سے موضوع بنایا گیا ہے۔ مغرب میں فریڈرک نیٹشے اور مشرق میں عبد الکریم الجلی وغیرہ کے یہاں مثالی انسان کا تصور ملتا ہے۔ ان فلسفیانہ موضوعات کو اردو شاعری میں بھی پیش کیا گیا ہے۔
مگر ان موضوعات کی مشکل پسندی اور بوجھل انداز کی وجہ سے یہ موضوعات عام قاری تک نہیں پہنچ پاتے، یا عام قاری اس کا مطالعہ کرنا زیادہ پسند نہیں کرتا۔ سید ضمیر جعفری کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے اس مشکل موضوع کو نہایت ہلکے پھلکے انداز میں کچھ اس طرح سے پیش کیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے افراد ان موضوعات کی گہرائی تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں، یعنی ہلکے پھلکے انداز میں، بالکل لائٹ موڈ میں۔ یہ جو شعر لکھا ہے ضمیر جعفری نے، تو اس کو کیسے لکھا ذرا پڑھیے گا، یہ جو ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے، لیکن پہلے دیکھ لیجئے اس اور 4 جملے کہ 8 ارب سے زیادہ آبادی پر مشتمل اس دنیا میں جس طرح انسانیت دم توڑ رہی ہے، ہر جگہ نفرت اور جنگ و جدل کا ماحول برپا ہے، انسان خود غرض اور خود پسند ہوتا جا رہا ہے، انسانوں کی اس ہجوم میں صحیح معنوں میں شاعر کو مثالی انسان کی تلاش ہے جو اس معاشرے کو جنت بنا کر دنیا میں امن و سکون لا سکے۔ مگر شاعر بہت افسوس کے ساتھ اپنی اس یعنی افسوس کے ساتھ اپنی اس ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پرہجوم دنیا میں مشکل سے 2 4 آدمی ہی انسان کہلانے کے قابل ہیں۔ نظم میں ان کا کہنا ہے کہ کیا کہنا ہے، یہ ریڈ کلر سے شعر دیکھیے، کل بلاتی بستیاں مشکل سے 2 4 آدمی، کتنا کمیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی۔ دیکھیے بظاہر ایک مزاحیہ سی بات ہے، مزاحیہ سی نظم ہے، لیکن اس نظم میں کس قدر فلسفیانہ انداز میں پوری انسانی تاریخ کو سمو کر رکھ دیا ہے شاعر نے۔ انسان کے رویوں کو تو بیان کیا ہی ہے، اس کے علاوہ یہ بھی بتایا ہے کہ انسان بنیادی طور پر کتنا خود غرض ہے، کتنا جو ہے وہ ماحول دشمن ہے، کس قدر امن دشمن ہے، کس قدر مطلبی ہے، اور ہر بات کو جو ہے نا وہ فراموش کر کے صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے۔ لہٰذا انہی سب خرابیوں کی وجہ سے دنیا جنگ و جدل کا ماحول پیش کر رہی ہے، دنیا میں خود غرضی بڑھ رہی ہے، امن و سلامتی دنیا کی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں، ایسے لوگ اب ناپید ہو گئے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کیا کہا، کل بلاتی بستیاں مشکل سے 2 4 آدمی، کتنا کمیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی۔ تو مزاحیہ سی بات میں بھی بہت سنجیدہ بات کہہ کر نکل گئے شاعر، ٹھیک ہے، یہ بات بچوں کو سمجھانی ہے۔ اچھا ایک اور جو نکتہ ہے اور وہ ہے رومانویت اور حقیقت، ٹھیک ہے نا، یہ 2 متضاد الفاظ ہیں۔ حقیقت یعنی بہت ریئلسٹک اپروچ رکھنا، اور رومانویت کیا ہے، بہت ہی آئیڈیلزم کا شکار ہو جانا۔ تو انسانوں کی جو سوچ ہے، ظاہر سی بات ہے، جب میں مثالی انسان کی بات کی تو وہ بھی ایک رومانوی تصور ہے، مثالی انسان کی تلاش بھی ایک رومانوی تصور ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا انسان جو بہت ہی پرفیکٹ ہیومن بینگ ہو، وہ اب ناپید ہے، وہ اب نہیں ملتا۔ معاشرے میں اچھے برے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا ایک ہی انسان میں مختلف اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور بری باتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی رویے جو انسان کے ہیں اس میں منفی رویے بھی ہوتی ہیں، منفی سوچ بھی ہوتی ہے، اور مثبت رویے اور مثبت سوچ بھی ہوتی ہے۔ تو ان باتوں میں یہ دیکھنا کہ نہیں پرفیکٹ کون ہے، بہترین کون ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن بہرحال درد مند انسان کی تلاش ضمیر جعفری کو ہے، یعنی جو درد مندی کے ساتھ اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے، جو انسانی رشتوں کو سمجھے، جو انسانی رویوں کو سمجھے، جو معاشرے میں پیار بانٹے، جو معاشرے میں جو ہے وہ مختلف منفی جو باتیں ہیں اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، تو ایسی باتیں بہت مشکل سے نظر آتی ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ضمیر جعفری کہیں کہیں رومانویت کا شکار ہو گئے ہیں، حقیقت پسندی سے ذرا دور ہو گئے ہیں۔ لیکن بہرحال حقیقت پسندی کیا ہے کہ ہم انسان کو اس کے حسن و قباح کے ساتھ جو ہے وہ قبول کریں، اس کی اچھائیوں برائیوں کے ساتھ قبول کریں، اور یہی جو رویہ ہے وہ درست رویہ کہلائے گا۔ مگر ضمیر جعفری کس طرح دیکھتے ہیں ان باتوں کو، آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس پیراگراف میں۔ شاعری میں رومانی انداز یعنی رومانٹسزم سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا مثالی تصور جس کی اصل تصویر معاشرے میں کمیاب یا نایاب ہو۔ ضمیر جعفری اس نظم میں ایسے ہی مثالی انسان کا تصور پیش کر رہے ہیں جو معاشرے میں کمیاب یا نایاب ہے۔ شاعر کا انداز یہاں رومانویت پسندی پر مبنی ہے، کیونکہ دنیا کے ہر معاشرے میں اچھے اور برے ہر قسم کے افراد اور رویے پائے جاتے ہیں، اور یہ رویے ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ البتہ دور جدید میں مادیت پرستی اور بڑھتی ہوس نے انسانوں کی سوچ اور رویوں میں جس قسم کی منفی تبدیلیاں رونما کی ہیں، شاعر دراصل
उन रवैयों से सख्त परेशान है। उन्हें मौजूदा माशरे में प्यार करने वाले अफराद मुश्किल से नजर आते हैं और एक दूसरे के काम आने वाले दर्दमंद इंसानों की उन्हें तलाश है, जो अब कम ही मिलते हैं। शायर का ये रवैया रोमानी अंदाज रखने के बावजूद हकीकत से करीब है। यानी वो मिसाली इंसान को तलाश तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है ना कि उनमें से कुछ लोग तो ऐसे मिल जाएं जो ज़माने को और माशरे को उसके असल रूप में देखने के लायक हो जाएं। तो हकीकत से करीब भी है, क्योंकि जिस तरीके से दौलत, जायदाद, बड़ी बड़ी गाड़ियों की तलब ने इंसान को खुद गर्ज बना दिया है, वो इंसानी रिश्तों और ताल्लुकात को अहमियत देने के बजाय चीज़ों को अहमियत देते हैं। इस बात का मवाजना करते हुए शायर कहते हैं, क्या कहते हैं? था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, क़स्र आदमी, कार आदमी। ये मवाज़ने का अंदाज़ है। उस्लूब में हम बात करेंगे इसको। मवाज़ने का अंदाज़ है कि भई कभी इंसान को इल्म की कसौटी पे देखा जाता था, उसकी मालूमात और नॉलेज की कसौटी पर देखा जाता था। उसके अंदर जो प्यार भरा दिल है, खूबसूरत दिल, उसकी बुनियाद पर उसकी हैसियत का तयन किया जाता था, उसके रवैयों को जाँचा जाता था। मगर आजकल क्या है? ज़र की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर इंसान को देखा जाता है। क़स्र यानी बड़ी-बड़ी बुलंद व बाला जो उसकी महलात हैं और जो उसका स्टेटस है, उसकी बुनियाद पर देखा जाता है। कार, ज़ाहिर-सी बात है अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, कार से मुराद यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों की बुनियाद पर देखा जाता है। आजकल ज़र आदमी, क़स्र आदमी, कार आदमी। तो ये रवैये ज़ाहिर-सी बात है हमारे आज के ज़माने के रवैये हैं, जिसको ज़मीर जाफ़री बहुत खूबसूरत अंदाज़ में, मज़ाहिया अंदाज़ में यहाँ पर पेश कर रहे हैं। तो उसके बाद जो हमारा अगला नुक्ता है, ज़ाहिर-सी बात है वो है माशरे का मसनूईपन। ठीक है ना? माशरे का मसनूईपन। हम जिस ज़िंदगी को जीते हैं, वो ज़िंदगी असल ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ है। यानी हम जैसे हैं वैसे दिखते नहीं हैं। हमारी इक़दार तब्दील हो गई हैं। हम एक आर्टिफ़िशियल दिखावे वाली ज़िंदगी, मादियत परस्ती का शिकार होकर हर चीज़ में दिखावा बढ़ता जा रहा है और मादियत परस्ती का जब गलबा हो जाता है, तो इंसान उतना ही ज़्यादा मस्नूई ज़िंदगी जीता है, अपनी मस्नूई ज़रूरतों के पीछे भागता है, रिश्ते-नातों को अहमियत कम देता है, ज़िंदगी में जो एक ताय्युश है, ऐश-पसंदी यानी घर, बंगला, गाड़ी, ये सब चीज़ें अहमियत इख्तियार कर जाती हैं, इंसानी ताल्लुकात की अहमियत कम हो जाती है, अपनाइयत की अहमियत कम हो जाती है, मयार ज़िंदगी बुलंद करना ज़िंदगी का बड़ा मकसद हो जाता है, ख्वाहिशात के पीछे हम भागना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सुकून और आराम की जो ज़िंदगी है, उसको हम कहीं खो देते हैं। ख़ानदानी शराफ़त को हम अहमियत नहीं देते और उसके बजाय ज़ाहिरी शान और शौकत को अहमियत देने लगते हैं। ये सारी बातें माशरे के मस्नूई रवैये के हवाले से हैं और इसीलिए शायर ने जब ये शेर कहा ना कि ज़िंदगी नीचे कहीं मुँह देखती ही रह गई, कितना ऊँचा ले गया जीने का मेयार आदमी, कितना ऊँचा ले गया जीने का मेयार आदमी। ये वो मिसरा है जिसको हमें ज़रूर समझना चाहिए कि इंसान जीने के मेयार को ऊँचा ले जाने के चक्कर में ज़िंदगी हार बैठा है, ज़िंदगी को हार बैठा है। ज़िंदगी की खुशियों को उसने क्या कर दिया है, अपने हाथ से उसका गला घोंट दिया है, दबा दिया है। पुरतायुश और अय्याशी भरी ज़िंदगी के चक्कर में, ज़िंदगी के मयार को बुलंद करने के चक्कर में वो मशीन बन गया है। इंसानी खुलूस, प्यार, रिश्ते, इन चीज़ों की अब उसकी नज़र में अहमियत नहीं रही। लिहाज़ा ये सारी बातें माशरे के मसनूईपन में आ जाएँगी। ज़िंदगी नीचे कहीं मुँह देखती ही रह गई, कितना ऊँचा ले गया जीने का मेयार आदमी। चलिए, आइए देखते हैं इन बातों को लिखेंगे कैसे। ज़मीर जाफ़री अपने गहरे मुशाहिदे के ज़ोर पर माशरती अक़दार की तब्दीलियों से नाखुश दिखाई देते हैं। माज़ी के मुकाबले में आज के ज़माने के अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी के मेयार यानी स्टेटस को बुलंद करने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। मादियत परस्ती के गलबे का ये आलम है कि बाहमी ताल्लुकात और रिश्ते नातों का मेयार ख़ानदानी शराफ़त के बजाय ज़ाहिरी शान व शौकत यानी बड़ा घर, गाड़ी और पुरतायुश रहन-सहन होकर रह गया है। हमने इन मस्नूई ज़रूरतों के पीछे दौड़ते हुए अपनी ज़िंदगी को खुद मुश्किल तर बना लिया है, जबकि पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मादी चीज़ों के बजाय बाहमी ताल्लुकात, खुलूस, अपनाइयत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंसानों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मयार ज़िंदगी यानी रहन-सहन को सादा रखें। ज़िंदगी में जितनी ख्वाहिशात कम होंगी, ज़िंदगी उतनी ही आराम और सुकून से करीब होगी। शायर ने इस जानिब इशारा करते हुए कहा कि ज़िंदगी नीचे कहीं मुँह देखती ही रह गई, कितना ऊँचा ले गया
जीने का मय्यार आदमी। फिर से सुनिए, जिंदगी नीचे कहीं मुंह देखती ही रह गई, कितना ऊंचा ले गया जीने का मय्यार आदमी। तो अब आपको शेर की तशरीह भी समझ में आ गई होगी कि भाई जीने का मय्यार ऊंचा ले जाने के चक्कर में असल जिंदगी का जो सुकून और आराम था, इंसान उसको कहीं खो बैठा है, कहीं उसको फरामोश कर बैठा है। और यही चीज उसके रवैयों की तब्दीली की वजह बन रही है, यही चीज उसकी जिंदगी की परेशानी की वजह बन रही है, उसकी जिंदगी की बेसुकूनी की वजह बन रही है। उसकी जिंदगी में जो है वो मयार जिंदगी की इतनी अहमियत हो गई है कि रिश्ते नाते खुलूस प्यार मोहब्बत की अहमियत कम हो गई है। इन बातों को बच्चों को सिखाया जाए, बताया जाए। इस पॉइंट के बाद हम आज की गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये 4 निकात आपने समझे होंगे इस नज़्म से, जो हम नज़्म आदमी इस वक्त हम शुरू कर चुके हैं, इसकी पहली वीडियो आपके सामने है। तो इस नज़्म से जो 4 बुनियादी निकात हैं इस वक्त आपके सामने पेश किए गए हैं। ये सारी बातें मैंने अपनी किताब जो ओ लेवल्स उर्दू 3247 थर्ड एडिशन है उससे ही पेश की हैं। आप उसको पढ़िए, देखिए, इन वीडियोस से मदद लीजिए, बताइए कि आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर मददगार साबित होगी। मिलेंगे इंशाअल्लाह कुछ नए मौज़ूआत के साथ। इन वीडियोस को ज़रूर अपने तलबा तक भेजिए, उनको जो है ज़रूर इससे फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए। उनके इम्तिहान की जो जो सलाहियतें हैं वो इसके इन वीडियोस की मदद से ज़रूर बढ़ेंगी। मिलेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।